الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. حدیث پاک سناتا ہوں جو سامنے آئی. وعن محمود بن لبید أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتان يكرههما بني ابن آدم يكره الموت والموت خير للمؤمن من الفتنة ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب. رواه أحمد. امام احمد کی روایت ترجمہ سے. محمود بن لبید سے روایت ہے رحمہ اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو چیزیں ہیں جنہیں انسان ناپسند کرتا ہے. دو چیزیں ہیں جس کو انسان ناپسند کرتا ہے. انسان موت کو ناپسند کرتا ہے, کبھی نہیں چاہتا کہ موت میں, حالانکہ موت مومنین کے لیے فتنے سے بہتر ہے. ایسی روایت ہے, نقل ہے اس میں. محمود بن لبید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو چیزیں ہیں جنہیں انسان ناپسند کرتا ہے. انسان موت کو ناپسند کرتا ہے, حالانکہ موت مومنوں کے لیے فتنے سے بہتر ہے. حدیث ہے. کتنے لوگ اس کو پیش نظر رکھتے ہیں, معلوم ہی نہیں تو رکھتے ہیں کیا, کچھ پتا نہیں. یہ سب چیزیں تھوڑے دیکھتے ہیں. یہ رقاق کہلاتی ہیں. پڑھتے ہیں نہیں مشاعر میں کتاب الرقاق, اس کے لیے بھی حدیث. یہ بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اکثر ہی نا وہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں مشکات میں, اس میں فرماتے ہیں تو وہی تو پڑھانے کے لائق ہے, اب اسی کو چھوڑ دیتے ہیں مولوی لوگ. احکام کے احادیث پر خوب بحث ہوتی ہے, اور رقاق کی حدیث پر جسے دیکھیں مرو کمری صاحب اس طرح مزاج ہے بادل بدلا تلاش. یہ حدیث ہے, یہ حدیث ہے کتاب الرقاق, جس سے رقت پیدا ہو. آدمی کو چاہیے جس طرح احکام کی حدیث کو پڑھتا ہے اسی طریقے سے رقاق یعنی جو رقت پیدا کرتی ہیں اس کو بھی پڑھا کرے. ہے کہ نہیں کہتے ہیں. محمود بن لبید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو چیزیں جنہیں انسان ناپسند کرتا ہے. انسان موت کو ناپسند کرتا ہے, کبھی نہیں چاہتا کہ جلدی سے موت آتا ہے. اخیر دم تک پوری کوشش رہتی ہے. ہم تو گئے ہیں اسپتالوں میں, بالکل اب تب کا معاملہ ہے, لیکن تب بھی نہ ڈاکٹر دوا سے بعد آتا ہے نہ انجیکشن سے بعد آتا ہے. یہ شاید زندہ ہوئے بعد آتا ہے. محمود بن لبید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ہیں جنہیں انسان ناپسند کرتا ہے. یہ ہماری بیعت ہے جو پسندیدہ حدیثیں ہیں, کچھ ہی کل کا نظر کروں گا, لیکن یہ حدیث ابھی دیکھا ہے تو میں سنا رہا ہوں, کوئی کھولا تو ملا تو کھلا سنا رہا ہوں. محمود بن لبید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ہیں جنہیں انسان ناپسند کرتا ہے. انسان موت کو ناپسند کرتا ہے, حالانکہ موت مومنوں کے لیے فتنے سے بہتر ہے. فتنہ پیدا سے پہلے موت کی تمنا کیا ہے, قبل ان يموت موت.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سے بڑھ کوئی ارشاد ہو سکتا ہے؟ مولانا زید امر بکر کے مرفوعات میں سنا ہوں، میں اکثر حدیث ہی سنتا ہوں۔ حضور شاہ رسول اللہ صاحب نے عموماً تفسیر کتاب ہی لے کے مجلس کرتے تھے، گلمانی دیکھا ہوگا کتاب تھا، تصوف کتاب کر نہیں سناتے تھے، قرآن لیا لوگوں پڑھتے چلے جاتے تھے، سب بول رہا ہوں بس کون ہے بدل دو۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو چیزیں جنہیں انسان ناپسند کرتا ہے، انسان موت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ موت مومنوں کے لیے فتنے سے بہتر ہے۔ یہاں رہنے میں فتنے زیادہ ہو جائے، اس پر زیادہ مضر ہے، حالانکہ موت مومنوں کے لیے فتنے سے بہتر ہے۔ اور وہ قلت مال کو ناپسند کرتا ہے، جبکہ قلت مال کا حساب کم ہے، قلت مال کا حساب کم ہے۔ ابھی سب حدیثیں مجھے کون پڑھتا ہے، کون پڑھاتا ہے، کون سناتا ہے، سنے کہیں بات ہو دیتا ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہے تو اور سنانے کی ضرورت ہی زمانے میں، لہو لے شادی دیکھیے، بیاہ دیکھیے، کل روپیہ ان کا شادی بیاہ میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ مسلمان دیندار 10 روپیہ بھی جلدی نہیں دیتے، مری مرے تھے۔ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ جو آمدنی ہوتی تھی اس کو یہ کرتے تھے، دیکھ یقین میں ہے یہ سوال یہ نہیں دیکھتا ہے، تھانی ہے لیکن تھانے کے لائق ہے، تھانے کے لائق نہیں ہے، تھانے پکڑ کے بھیج دو جیل میں، تھانے بھی اصل تو یہ ہے وعد منانا۔ وعد لکھا سیدہ رفاعی نے کہ وعد نام ہے امراض نفسانیہ کو بیان کرنے کا، جس میں غفلت ہو رہی ہے اعمال میں، اس کو یہ وعد ہے۔ سیدہ رفاعی فرماتے ہیں، حضرت لے کے بیٹھتے تھے کبھی بیت میں بھی، جو اعمال جس میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں اس کو بیان کرو، جس میں غلطیاں ہو رہی ہیں۔ محمود بن لبید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دو چیزیں جنہیں انسان ناپسند کرتا ہے، یہ چیز بیان تو کرتے ہی رہنا چاہیے، ان سبھی کی اتنی سوچ ہے، اللہ تعالی دنیا میں پھیلا سکتا ہے، پھیلاتا ہی ہے، یہ حضرت کا جملہ ہے۔ فرماتے تو میں یہاں بیان کر رہا ہوں، میری آواز اس سے باہر بھی نہیں جا رہی، لیکن خدا نے چاہا تو میری آواز سارے عالم میں پھیل جائے گی، ماشاء اللہ۔ میں یہاں بیان کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ واسطہ دروازہ تک پہنچی نہیں ہے، ہر جگہ سے سن رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دو چیزیں ہیں جنہیں انسان ناپسند کرتا ہے، انسان موت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ موت مومنوں کے لیے فتنے سے بہتر ہے۔ زندہ رہ کر کے اور غفلت میں مبتلا ہو جاؤ، یہ افسوس کی بات ہے۔ میں بیان کیا تھا قریب حضرت طبیعت ناساز ہو گئی تھی، ہم لوگ سب لاہے کے مغموم تھے، تو فرمایا جی تم لوگ رو رہے تھے کہ حضرت کا آخری وقت ہے، مجھ کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا آخری وقت ہے اچھے ہونے کے بعد، لیکن میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ مہلت مجھے دیجیے تاکہ میں کچھ تیاری کروں، اس لیے زندگی مار یعنی کہ ایک مندر اور بنانا ہے، تجارت کھولنا ہے، گلستہ میں ایسے تاریخ ہے واقعہ لکھا ہوا ہے بہت طویل، اسے کہا بس میرے دل میں اب یہی کام ہے، یہ تجارت کروں، پھر فلاں جگہ جاؤں، وہاں سے بیج خریدوں، پھر وہاں سے مرچا خریدوں، وہاں سے لے آ کے بیچوں۔ یہ جو اسے کہا کہ قلیل جو آرزو میری یہ ہے، وہ بھی دوسرے پہ ہی ہے، گلستہ میں ہے، دنیا سے بے ہو گئی۔ اللہ ہم سب لوگوں کو بھی دنیا ہے، دنیا اس کے اندر بھی منافع ہے، لیکن ان منافع کو حاصل کرنا بہت ہی ہوشیار آدمی کی ضرورت ہے۔
زہر ہے، زہر سے بھی آدمی کھیلتا ہے لیکن بس بچا کے کھیلتا ہے. حالانکہ موت مومنوں کے لیے فتنے سے بہتر ہے، اور وہ قلت مال کو ناپسند کرتا ہے، جبکہ قلت مال کا حساب کم ہے. مال جتنا زیادہ جگبار آتا ہے، موت کو ہوتے ہی اختلاف ہوتا ہے. اس کی زندگی کی زیادہ پرواہ نہ ہوتی جیسا اس کے مال کی قدر ہوتی ہے. بڑے لوگوں نے سنا میں، اس کی زندگی کی ہوتی ہے قدر، پوری توجہ اس مال کی طرف ہے جو وہ رکھا ہوا ہے، اسے لینا ہے. وہ کوئی ادھر کرتا ہے، کوئی ادھر کرتا ہے. حالات ایسے ہی. حب مال سب سے مضر چیز حب مال ہے، مال کی محبت. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایسے حال میں لے جائے کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہو. کچھ نہیں ہے. دو چیزیں ہیں جنہیں انسان ناپسند کرتا ہے. انسان موت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ موت مومنوں کے لیے فتنے سے بہتر ہے. اور وہ قلت مال کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ مال کا کم ہونا ہی اچھا ہے. جتنا زیادہ مال ہو اتنا فتنہ ہوگا، قتل تک ہو جاتا ہے. اب بڑے لوگ ہیں، مجھے معلوم ہے، اتنا فتنہ ہوا کہ جنازہ وہ الگ اور مال کی لڑائی الگ. محمد حالانکہ موت مومنوں کے لیے فتنے سے بہتر ہے، اور وہ قلت مال کو ناپسند کرتا ہے، جبکہ قلت مال کا حساب کم ہے. جہاں تک یاد آتا ہے، یہ ہم نے تشریح لکھا ہے، جہاں تک یاد آتا ہے حضرت مجدد الفسانی تحریر فرماتے ہیں کہ انسان کو لازم ہے کہ مباحات کے دائرے سے بھی دور رہے. مباحات جائز ہے لیکن اس میں بھی افراط نہیں ہونی چاہیے. انسان کو لازم ہے اس میں بھی دائرے میں رہوں. ہے کوئی اچھی چیز ہے، ایسی ہے، یہ ہے جائز ہے. میرے سامنے کی بات ہے، کچھ زمانے لاشی وغیرہ کہاں بہت ہے، لیکن کوئی لے آیا تھا حضرت کے لیے. میں بھی بیٹھا تھا، حضرت کی ایک نواسی بیٹھا تھی. ظاہر کہ آئس کریم زیادہ تھی بھی نہیں، علی بہت لذیذ تھی. لے آیا تھا کوئی کہیں سے امیر. حضرت نے ایک دو چمچہ کھایا، اور حضرت کی نواسی بیٹھی ہوئی تھی. وہ بھی مجھ کو نہیں دیا، اس کو دیا، تم کھا جاؤ، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. ماشاء اللہ صاحب کہتے جلالی آدمی مشہور تھے، مشہور تھے سب لوگ. ان کی سختی کی وجہ سے لوگ منہ سے آئی نہیں، سختی نہیں تھی. ہم کھائیں گے گناہ ہی کریں گے، نہیں کھاتے تھے. بس معمولی زندگی گزار دیا، آلو کی ترکاری اور روٹی. ایک دو لوگوں ہم لوگ وہی مل جاتا تھا. صاحب کہہ رہا ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قلیل دنیا پر بھی راضی کر دے. راضی رضا. خیر، قلت مال کو ناپسند کرتا ہے، جبکہ قلت مال کا حساب کم ہے. یہاں بھی کم ہے. مال جتنا زیادہ ہوگا ورثہ میں اتنا ہی اختلاف ہوگا. قتل و قتال تک کی نوبت آتی ہے. جہاں تک یاد آتا ہے حضرت مجدد الفسانی تحریر فرماتے ہیں کہ انسان کو لازم ہے کہ وہ مباحات کے دائرے سے بھی دور رہے. یعنی کھانا پینا ہے تو کھاتے ہی چلا جائے، ہے جائز ہے، لیکن اس کو بھی حد کے اندر ہونا چاہیے. کیونکہ اس کا کم از کم ایک فائدہ تو ضرور ہے، اس کے حساب میں تخفیف ہو جائے گی. بہت زیادہ کھاؤ گے ٹھیک ہے جائز ہے، لیکن وہ حساب تو دینا ہی پڑے گا. اللہ تعالیٰ
کافی اچھی ہے نا, میں کھولا نہیں کھولا, وہی یہ اپنے لیے لکھا ہے, یہ کافی اپنے لیے بیان ہے. کیونکہ اس کا کم از کم ایک فائدہ تو ضرور ہے کہ اس کے حساب میں تخفیف رہے گی. اللہ میرے قیم وغیرہ نے بھی لکھا ہے بہت عمدہ دیر رہے گی. بہت جہاں تک ہو سکے مباحات کے اندر بھی اعتدال رکھو, یعنی کھا رہے تو کھانے چلے جاؤ نا بقدر ضرورت. حضرت کے سامنے میں بھی تھا, آئس کریم آئی, وہ کہاں آتی تھی, آ گئی, کھایا. ہم لوگ سمجھے کہ حضرت اب کھائی نہیں ہو. کھایا تو لڑکی بیٹھی ہوئی تھی نواز, تم کھا جاؤ, ہم کھائیں گے تو مناہی کریں گے. ماشاء اللہ کتنا مشہور ہے ان کا تقویٰ. اپنے تال کی مچھلی کبھی کھائے نہیں, تال نظر دیکھیں گے نہیں کسی, اس کے اندر روہو وہاں کا مشہور ہے. اس میں حضرت کا حصہ بھی تھا, تال میں بھی تو ذمہ داری چلتی ہے. تمام لوگ ذمہ دار جمع ہوتے تھے, مچھلی تقسیم ہوتی تھی. حضرت نے کبھی دیکھا جو مچھلی جو لے لیتے تھے اس کو خریدتے تھے, وہ کھاتے تھے, کبھی تال کی مچھلی کھا لی, جبکہ آپ کا حصہ بھی تھا اس میں تال میں. حضرت نے احتیاط کیا, کھانے پینے میں بہت ہی محتاط. پردے میں احتیاط کیا, کھانے پینے میں احتیاط کیا. پردے شروع سے ان کی والدہ کہتے شروع سے پردے کا لحاظ. ماشاء اللہ سبزی کی مزید کھانے پینے میں بھی احتیاط, ملنے جلنے میں بھی احتیاط. دیکھیے انسان کو لازم ہے کہ وہ مباحات کے دائرے سے بھی دور رہے, کیونکہ اس کا کم از کم ایک فائدہ تو ضرور ہے کہ اس کے حساب میں تخفیف کم ہو جائے گی. جتنا کم بولے گا حساب کتاب میں تخفیف ہوگی. ما یلفظ من قول ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی بات آدمی نہیں کرتا, کڑا نگراں موجود ہے, سن رہا ہے ایک ایک لفظ. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کڑا نگراں وہ نہیں چھوڑے گا. یہاں کے لکھنے والا تو معاف بھی کر دے گا, وہ نہیں بھی چھوڑے گا. ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو ہمیشہ اپنے سے کم حیثیت والے شخص کو دیکھا کرو اور اپنے سے بڑی حیثیت والے شخص پر کبھی نظر نہ کیا کرو. اس طریقے سے تمہارے لیے یہ زیادہ آسان ہو جائے گا کہ جو نعمتیں اللہ کی تمہارے اوپر ہیں اس کی تحقیر نہ کرو گے. ان کو تو یہ ملا ہوگا, یہی دیکھتے رہ جاؤ گے. اپنی نعمت چاہے بڑی بھی ہو اس کی قدر نہیں ہوگی. ہم سے بڑی نعمت والا تو وہ, مگر انسان نہیں مانتا, ہمیشہ اپنے سے زیادہ مالدار کو تکتا رہتا ہے اور اپنے سے غریب شخص کی حالت پر کبھی نظر نہیں کرتا. آخر اللہ کی ناشکری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنا دل مفت میں چلاتا رہتا ہے. مرتے دم تک اس کے پاس یہ ہے, اتنے مکان ہیں, اتنے کھولے ہیں, اتنے سائیکل. فرماتے ہیں جواہر حکیم اختر صاحب کتاب ہے یہ, کاش کہ وہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھتا ہے تاکہ جو اللہ کی نعمتیں اس پر ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب ہوتی. جو ہے ترمذی شریف میں اتنا اور ارشاد ہے کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اس پر نظر کرنی چاہیے جو اپنے سے بڑھ کر دیندار ہو, تاکہ اس کی حص میں اپنے دین کے اندر ترقی نصیب فرمائے. دین کے معاملے میں بڑھو, تہجد بھی پڑھتا ہے, یہ پڑھتا ہے,
راست بات سچ بات کہتا ہے، یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. اپنے سے کمتر کو کبھی نہ دیکھنا چاہیے تاکہ اپنی عبادت کا گھمنڈ دل میں پیدا نہ ہو. لیکن بد نصیب انسان یہاں بھی بات نہیں آتا. جواہر حکم ہے ہمارا، لیکن بد نصیب انسان یہاں بھی بات نہیں آتا. اس کے برعکس ہی عمل کیا کرتا ہے، حیث سے منع حیث ہی کرتا ہے. دین و دنیا کی ترقی کے لیے اس سے زیادہ مختصر آسان نسخہ کوئی نہ ہے. دین و دنیا کی ترقی کے لیے اس سے زیادہ مختصر اور آسان کوئی نسخہ نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے. اب اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، جو چاہے دے فائدہ اٹھا لے، جو چاہے نہ کرے. دین یہی ہے، لو اس کو بقدر ضرورت، منہمک نہ ہو، ایسا انہیں مانگنا ہو کہ نماز روزہ بھی چھوڑ دو. اللہ ہم سب لوگ کس سے بچائے، ہم سب لوگ کس سے بچائے. دین و دنیا کی ترقی کے لیے اس سے زیادہ مختصر اور آسان نسخہ کوئی نہیں اور نہ ہو سکتا ہے. اب اپنے نصیب کی بات ہے، جو چاہے فائدہ اٹھا لے اور جو چاہے محروم رہے. جواہر الحکم کتاب کا نام. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اپنے آخرت کی فکر قلب پر مسلط فرمائے. مرنا سب کو، کل جو کرنا ہے آخر موت ہے، موت تو ہے ہی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو، میرے سامنے بات بیان کیا میں نے، ہمارے سامنے آئس کریم پیش کی گئی. کہاں آئس کریم مجھے زمانے میں تھی، لیکن کوئی لے آیا ہوگا، لیا ایک چمچہ کھایا ہے، 2 چمچہ دے دیا، نواسی رکھے لے جاؤ تم کھا لو، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے ہم چاہیں. اب یہ حضرت کی بات کسی کو یاد نہیں ہے. سب حضرت کا جو ترقی یافتہ زمانہ اس کو سب یاد کیے ہوئے، مکان یاد کیا، کتنا دل لگا ہوا تھا آخرت سے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صاحب آخرت، دنیا کے بجائے صاحب آخرت بنائے. ہم لوگ کی چونکہ زندگی کا آخری وقت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ جو اوقات ہیں اللہ کی طاعت میں، عبادت میں گزرے، دنیا سے دوری ہو، آخرت کا قرب ہو، اللہ کی رضا کی فکر ہو. دعا کیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالی ہماری آخرت کو دنیا سے بہتر بنا دیجیے. اللہ تعالی دنیاوی آفات و بلیات سے بھی محفوظ رکھیے، آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ رکھیے. اپنی محبت و نسبت سے ہم کو نوازیے، مقام رضا میں یعنی جو جنت ہے وہاں ہم کو پہنچائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ لوگوں کی برکت سے مجھے بھی ایسی باتیں سنانے کی توفیق ہو جاتی ہے. مانا آپ لوگ رہتے روینی کی سناتا، یہ بھی آپ لوگ کا احسان ہے کہ آپ حضرات تشریف لاتے ہیں. آپ لوگوں کے سنانے کے بہانے سے میں بھی سن لیتا ہوں، سمجھ لیتا ہوں. اللہ تعالی ہمارے ان تمام امور کو قبول فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی سے مشرف فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. دنیا کو دیکھ رہے ہیں، چند منٹ میں لاکھوں کروڑوں روپے کا مال جل کے خاکستر ہو جاتا ہے.
کتنے لوگ کیا کیا امیدیں ہیں ختم ہو گئے، کچھ نہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی دنیا کو بھی آخرت کے لیے زیادہ راہ بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.